قائد اعظم کے مزار پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس 4 مہینوں کے لیے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش، مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی مزار اقبال پر سلامی، میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے، میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ 2025 میں جس طریقے سے بھارت کو شکست فاش دی اور نہ صرف جنگی میدان میں، وہ تو بڑا واضح تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بھارت کو جو اپنے آپ جس کو غرور تھا کہ اس کے دنیا سے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور جو ہمیشہ پاکستان کو ایک بری طرح سے پیش کرتا تھا دنیا میں، اس سب پروپیگنڈا کو بھی شکست دی۔ پاکستان نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ عالمی سطح پر آج پاکستان کی کامیابیاں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسیوں نے پاکستان کو خطے میں اہم ملک بنایا۔ پی ٹی آئی کے دوست مذاکرات کو نہیں مانتے، اڈیالہ میں بیٹھا شخص آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں، سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بابائے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ قائد اعظم کے اقتدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہے۔ قائد کے اصول ہماری ترقی، سماجی ہم آہنگی اور اعتماد کے استحکام کے لیے آج بھی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، قائد اعظم کے سنہری اصول درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ قائد کے اصول پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے پیغام میں کہا، قائد اعظم غیر متزلزل اصولوں اور غیر معمولی بصیرت کے حامل ایک عظیم مدبر تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ایئر چیف اور نیول چیف کی جانب سے بھی بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قائد اعظم کی مثالی قیادت آج بھی قوم افواج پاکستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے نظریات کے مطابق کردار ادا کرنے کا عزم، ملک کی خود مختاری، امن و سلامتی کے لیے کاوشوں کے عزم کا اعادہ۔ 25 دسمبر کی صبح بتاتی ہے قیادت دل کے نور سے جنم لیتی ہے۔ قائد اعظم کا خواب پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ کشمیر کی وادیاں آزادی کا نغمہ پکارتی ہیں۔ قائد اعظم کا خواب آج بھی کشمیر کے سینے میں دھڑکتا ہے، ستارہ رہنمائی بن کر آج بھی چمکتا ہے۔ قائد نے ہمیں پیغام دیا کہ قانون کی زنجیر اور اصولوں کا تاج قوموں کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ قائد اعظم کا پیغام سادہ مگر گہرا، حق پر ڈٹ کر کھڑے رہو، اندھیروں سے نہ ڈرو۔ یوم قائد اعظم پر آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔ آزاد کشمیر کے عوام کا قائد اعظم محمد علی جناح کو شاندار خراج عقیدت۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا کہنا ہے، قائد اعظم کے افکار آج بھی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شاہرگ قرار دیا۔ دشمن کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قائد اعظم کا خواب آج بھی کشمیر کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ قائد اعظم کی تعلیمات پر عمل سے ہی پاکستان مضبوط ہوگا۔ یوم قائد پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری۔ نغمہ قائد کے فرمودات اور قیام پاکستان کے لیے قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کا عکاس ہے۔ نغمہ دشمنوں کے عزائم کے خلاف قومی استقامت اور عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ نغمے میں محمد علی جناح کے قائدانہ صلاحیتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
نغمہ قائد اعظم کے افکار کی تجدید اور پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کا مظہر ہے۔ مسلح فوج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گڑھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا۔ فورم نے کہا قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ حکومت اور فوج کی کوششوں اور عوامی حمایت کے باعث ملک استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب۔ مسلح افواج کی ضرورت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملک بھر میں افواج کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات کے پیش نظر آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں کرسمس کی تقریبات، کراچی کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیں تقریبات، لاہور بھر میں بھی چرچز کو سجا دیا گیا۔ خصوصی عبادات کا اہتمام، مسیحی برادری کی بڑی تعداد کا گرجا گھروں کا رخ، مسیحی برادری عبادات میں مصروف، سیکیورٹی فورسز کے انتظامات سخت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں دعا گو ہے کہ کرسمس امن اور استحکام اور خوشحالی کی نوید لائے۔ افواج پاکستان کی بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد۔ قومی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ مئی میں پاک افواج نے فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں بھارت کے 7 جہاز گرائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ہاؤس میں کرسمس کے حوالے سے منعقد تقریب سے خطاب، کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا ہاتھ قانون روکے گا۔ ملک کی ترقی میں اقلیتوں کا قابل قدر اور تاریخی کردار ہے۔ قیام پاکستان سے آج تک اقلیتوں نے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسیحی برادری نے تعلیم، طب، دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ اسلام نے ہمیشہ مساوات، عدل، انصاف اور برابری کا سبق دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی F8 اسلام آباد میں راولپنڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ آمد۔ آرچ بشپ جوزف ارشد نے استقبال کیا، بچوں نے ویلکم پھول پیش کیے۔ محسن نقوی نے کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی تقریب میں شرکت کی، بچوں نے ویلکم ٹیبلوز پیش کیے، کرسمس گیت بھی پیش کیا گیا۔ آرچ بشپ جوزف ارشد اور مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کیک کاٹا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تقریب سے خطاب میں کہا کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ قائد کے ویژن کے مطابق تمام پاکستانی یکساں حقوق رکھتے ہیں اور متحد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق محمد بن زائد کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام کا وفد بھی ہوگا۔ UAE کے صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔